The introduction. I don't know how you sort of put me together with that Churchill's quote, but yeah, there is an opportunity for me to speak, so I'll somehow make it relevant. Very good quote, by the way. Yeah, I was going to say a few words in Urdu, in English, but I'll jump straight away into my own language. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو یہ محفل ہے، اس میں چونکہ کشمیر کا یوم یکجہتی کشمیر ہے، تو مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ مجھے پہاڑی صحیح طریقے سے نہیں آتی، نہیں تو میں پہاڑی میں گفتگو کرتا جو کشمیر کی زبان ہے. تو کشمیر کے دن کے حساب سے کشمیر کی زبان میں بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ موضوع ہے. اس حوالے سے میں پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائی آصف خان کا، شرجیل ملک اور ان کی ٹیم کا. ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا پروگرام آرگنائز کیا ہے. اور آج کا دن مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کا جو دن ہے یہ یقیناً اس چیز کی the clue is in the name. It's کشمیر سولیڈیریٹی ڈے. یہ یوم یکجہتی کشمیر ہے. کشمیر ایک واحد چیز پاکستانیوں کے لیے ہے جس میں ہم سارے پاکستانی متحد ہیں. کشمیر کے پرچم کے تلے ہم سارے پاکستانی ایک ہیں، چاہے کسی پارٹی سے ہمارا تعلق ہے. ہمارا قوم ایک ہے، ہماری منزل ایک ہے، اور انشاءاللہ ہم کشمیر ان ہندو غاصبوں سے لے کر رہیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. میرے ایمان کا یہ حصہ ہے. بحیثیت پاکستانی میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو آنرری کشمیری بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی تعلیم میرپور میں حاصل کی، اور جتنا پیار اور جتنی محبت مجھے میرپور کی اور آزاد کشمیر کی دھرتی سے ملی ہے، اتنا پیار مجھے اپنی دھرتی سے نہیں ملتا. تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو بحیثیت کشمیری. جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لفظ پاکستان میں کیاف ہے وہ کشمیر سے ہے. پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، نامکمل تھا اور نامکمل ہے. انشاءاللہ کشمیر ملنے کے بعد وہ مکمل پاکستان ہوگا. نہیں تو پاکستان سے اگر آپ لفظ کیاف ہٹا دے تو وہ بن جاتا ہے پاکستان. اور میری بہن غزل انصاری صاحبہ چونکہ آرٹ سے ان کا تعلق ہے، مجھے بیک کریں گے. اور پاکستان کا مطلب فارسی میں بنتا ہے صرف پاؤں رکھنے کی جگہ. تو ہم پاک ہی پاکستان، پاک ہی کشمیر ملنے کے بعد ہوگا. اور ہم کشمیر کے اس طریقے سے خواہش ہے جس طریقے سے ایک مسلمان کی مکہ اور مدینہ جانے کی خواہش ہے، میری بھی سری نگر انشاءاللہ ایک دن جانے کی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ کو لے کر ہے. اور کشمیر کو ہمارے نزدیک کشمیر ایک ایسی مقدس وادی ہے، ایک ایسی مقدس جگہ ہے جس کے اوپر میں بالکل حلفیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا اور میرے بچوں کا خون بھی قربان ہے اگر کشمیر کی آزادی ہمیں حاصل ہوتی ہے. کشمیر ہمارے لیے اس طرح سے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے جس طریقے سے فلسطین اور اسرائیل مسلمانوں کے لیے قبلہ اول ہے، ہم پاکستانیوں کے لیے کشمیر بھی قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے اور مقدس ایک حیثیت رکھتا ہے. وہاں کی ماؤں بہنوں نے جس طریقے سے اپنی عزتوں کے نذرانے دے کر اور جس طریقے سے اپنی عزتوں کو سامنے رکھ کر اور ڈھال بنی ہے، اور جس طریقے سے وہ آج تک قربانیاں دے رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کو آنکھیں کھولنی چاہیے. میرا بھائی عمران حسین بیٹھا ہے، میری اس کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ممبر پارلیمنٹ بنائے اور یہ جا کے کشمیریوں کو ریپرزینٹ کرے ممبر پارلیمنٹ میں. اور کشمیر کا مسئلہ جا کے صحیح ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو والدین نے جس طریقے سے یہ تربیت دی ہے کہ یہ بیرسٹر بنے اور تعلیم دی ہے، وہ اسی کیس لڑنے کے لیے ہے کہ you go and fight for our Kashmir cause as well. So اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ایک ہمت دے رہے اور حوصلہ دے. اور ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا جو بہت بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے 2-3 چیزیں پلیز یاد رکھیے کہ جب بھی کسی سے آپ گفتگو کریں کشمیر کے حوالے سے تو ایک چیز یاد رکھیے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیر کسی کا نہیں ہے. کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیر کے مالک کشمیری ہیں. کشمیری جو فیصلہ کریں گے وہی کشمیر کا فیصلہ ہوگا اور وہی واحد حل ہے کشمیر کا. So if we bear that in mind ہر چیز سامنے ہو جاتی ہے. آخر میں میرے ڈیرہ اسماعیل خان سے جس علاقے سے میرا تعلق ہے، غلام محمد قاصر صاحب کی ایک شارٹ سی نظم پڑھنا چاہوں گا کشمیر کے حوالے سے. اور اس سے پہلے میں ایک آپ کو میسج بھی بھیجنا چاہتا ہوں.
عبدالرحمان سردار عبدالرحمان صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کشمیر کی ہسٹری کشمیر کیس کے اس حوالے سے بتائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف بھی اس وقت چیف منسٹر سے 1990 میں جب یہ یوم یکجہتی کشمیر طے کیا گیا ہے یہ دن, ان سب لوگوں نے مل کے قاضی حسین احمد, محترمہ بے نظیر بھٹو, ان سب نے یہ دن اسی لیے متفقہ طور پہ منایا تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں کشمیر کے حوالے سے جدوجہد کریں اور کشمیر کو یکجہتی کے لیے اکٹھے ہو کے جدوجہد کریں. اس موقع پہ آج آنا تھا ہمارے انتہائی معزز مہمان پاکستان سے آئے ہوئے ہیں کرنل ریٹائرڈ اعظم قادری صاحب, جو ISPR کی ہسٹری کے حوالے سے بہت بڑے مطلب ہے وہ ان کا عہدہ بھی ہے, اور جنرل جو راحیل شریف ہیں ان کے وہ خصوصی یہاں ایلچی آج کل بن کے آئے ہوئے ہیں ہسٹری کے حوالے سے آرمی کی. انہوں نے آج آنا تھا لیکن وہ نہیں آ سکے. ان کا میسج میں آپ کو یہی بتا دوں کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ خصوصی طور پہ وہاں جا کے اس محفل میں یہ بتائیے کہ پاکستان آرمی, پاکستان گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹ ہو پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان آرمی ان کے ساتھ ہے, اور کشمیر کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کیا جائے گا پاکستان کی گورنمنٹ انشاءاللہ تیار ہے. آخر میں یہ شعر, یہ نظم پڑھوں گا غلام محمد قاصر صاحب کی. مجھے پتہ ہے کہ ٹائم کی کمی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ تک یہ پہنچنا میسج ضروری ہے, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. اور یہ نظم ہے کہ زندہ ہے ہر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی, زندہ ہے پر مانگ رہی ہے جینے کی آزادی, دیو کے چنگل میں شہزادی یہ کشمیر کی وادی, اور حد نظر تک سر و سنوبر ہے بھی اور نہیں بھی, ظالم کے دربار میں جیسے ہر لب پہ فریادی, اور چھینتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں, چھینتے ہیں ہونٹوں سے دعائیں اور سروں سے ردائیں, دشمن نے جن بھیڑیوں کو جنگی وردی پہنا دی, اور شاید ایسے ایک میت پامالی سے بچ جائے, شاید ایسے ایک میت پامالی سے بچ جائے, ماں نے کم سن بچی کی دریا میں لاش بہا دی, اور سوئے ہوئے ضمیر نے اب تک دروازہ نہیں کھولا, سوئے ہوئے ضمیر نے اب تک دروازہ نہیں کھولا, ہم نے ظلم کے پہلے دن زنجیر عدل ہلا دی, اور حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر, حسن لکیریں کھینچ رہا تھا سادہ سے کاغذ پر, آزادی کا لفظ لکھا کشمیر کی شکل بنا دی. شکریہ. Gaurav Sahab, thank you so much. That was a very passionful speech. I think I was right with my quotation because you did use an opportunity for making a political statement as well. My